الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یاد دہانی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کراتے رہیے. یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع بخشتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. بسا اوقات جو ضروریات زندگی ہے اس میں منہمک ہو کر، اس میں مشغول ہو کر اصل مقصد جو ہے اس سے ذہن ہٹ جاتا ہے، دل کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اس طرح کی مجلسوں سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو یاد کریں، آپس میں اس کا تذکرہ کریں، مذاکرہ کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد ہمارے ذہن و دماغ میں تر و تازہ رہے. دنیاوی مشغولی اور دنیاوی جو کاروبار ہیں اس میں لگ کر ہم اصل جو مقصد زندگی ہے اس سے غافل نہ ہو جائیں. اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو سیرت ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی اجتماع ہوتا، جب چند صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تو الگ ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. ویسے تو پورا قرآن کریم یہ نصیحت ہے، یہ تذکیر ہے، یہ آخرت کا یاد تازہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. لیکن سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، اگر اسی نصیحت کو یاد رکھا جائے تو آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہے. لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی جامع صورت ہے. اس کے اندر الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن غور کیا جائے تو پوری شریعت اس میں اللہ نے بیان کر دی ہے. یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جس کو جوامع الکلم کہا گیا، یعنی مختصر جملے لیکن ساری شریعت کا نچوڑ چند جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آپس میں ملتے ہیں اور جدا ہونے سے پہلے جب اس سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ سورہ عصر کے اندر خاص کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ کرام جیسے اولو العزم لوگ، کامیاب اور رشد و فلاح کے سب سے بلند معیار اور پیمانے پر کھڑے ہوئے حضرات اس سورت کی اپنے مجلس کے اختتام سے پہلے تلاوت کر رہے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جب بات شروع کی ہے تو قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی.
اس وقت کی قسم کھا کر آگے اللہ نے ایک بات فرمائی، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں، تمام کے تمام نقصان میں ہیں۔ اب یہ ایک آواز اٹھتی ہے کہ اے اللہ کوئی بچا کہ سب چلے گئے؟ جیسے ابھی کل ہی ہمارے اس ملک کے اندر ایک دردناک واقعہ پیش آیا، تو جب یہ خبر ملی تو یہ آواز نکلتی ہے یا یہ سوال اٹھتا ہے، بھائی سب 242 جو تھے سب یا کوئی بچا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان یہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کوئی بچا یا سب نقصان اور خسارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ 4 کام کرنے والے یہ نقصان سے بچ گئے، یہ خسارے سے بچ گئے، بلکہ یہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ زمانہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس زمانے کا صحیح استعمال، اس وقت کا صحیح استعمال یہ انسان کو یا تو کامیاب بنا دیتا ہے یا ذلت و رسوائی کے غار میں ہمیشہ کے لیے ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم اور آپ تاجر لوگ ہیں، تجارت کہتے کسے ہیں؟ اور اس کے بعد تجارت جب شروع کر دیا تو اس میں نقصان کسے کہتے ہیں اور پھر فائدہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک متعین مقدار روپیوں پیسوں کی وہ کاروبار میں لگایا اس نے، اب اگر جو لگایا تھا وہ نہیں بچا سکا، یعنی جو مقدار اس نے لگائی تھی وہ مقدار بھی کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو ہم یہ کہیں گے اس نے جو کاروبار کیا اس میں اسے نقصان ہو گیا۔ لیکن جو مقدار لگائی تھی اس نے اس پر مزید کچھ لے کر آ گیا، تو جو اصل رأس المال تھا وہ بھی محفوظ، اور رأس المال پر جو آمدنی ہوئی نفع کی شکل میں وہ بھی محفوظ۔ ہم کہیں گے اس نے جو تجارت کی ہے وہ تجارت نفع بخش ہے، خسارے والی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں رأس المال دیا ہے، رأس المال یعنی ایک سرمایہ دیا ہے، اس سرمایے کے ذریعے سے تم اگر چاہو تو نقصان سے بچ سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اسی سرمایے کو غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رأس المال دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی کے لمحات ہیں، وہ زندگی کے اوقات ہیں۔ یہ جو زندگی کے اوقات ہمیں اور آپ کو دیے گئے، یہ جو لمحات ہمیں اور آپ کو آج میسر ہیں، یہ رأس المال ہے۔ اب اس کو ہم صحیح استعمال کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں میں اگر استعمال کریں تو پھر ہم نفع ہی نفع میں ہیں، اور اگر اس کو ہم فضولیات میں لگا دیں، جیسے آج کل ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے کہ 5 وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی زبان پر آ جاتی ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ سارا ملا کر اگر غور کیا جائے تو 24 گھنٹوں میں سے یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ مان لیجئے، فجر کے بعد آپ تلاوت کرتے ہیں آدھا گھنٹہ مان لیجئے، موقع ملا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کل ملا کر بمشکل 5 گھنٹہ بنے گا، 5 گھنٹہ پھر بھی زیادہ ہے۔ اس 5 گھنٹے کو تو ہم نے کہاں لگایا؟
ایسی چیزوں میں لگا دیا جو نفع کا ذریعہ ہے، وقت کا صحیح استعمال ہے، لیکن اس 5 کے علاوہ جو اور بچ رہے ہیں، جو 19 گھنٹے بچ رہے ہیں، کبھی غور کیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 19 گھنٹے ہم کن چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ 19 گھنٹے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں؟ 19 گھنٹہ جو ہم گزار رہے ہیں کہیں ہمارے یہ 5 گھنٹوں پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اس 19 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کہیں ان 5 گھنٹوں میں کی جانے والی جو نیکیاں ہیں ان کے زائل کرنے کا اور ان کے چھن جانے کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ لہذا یہ رأس المال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی ہے والعصر، ورنہ اللہ کو اپنے بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جائے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف انسان کی توجہ لائی جا رہی ہے، انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس وقت کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دنوں رات میں ملا کر جو 24 گھنٹے ہیں یہ ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو وقت بچ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اب اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا ان الذین آمنوا، یعنی ساری انسانیت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن اس میں سے بچنے والے جو افراد ہیں وہ یہ ہیں، کون سے؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کفر و شرک کی ساری دنیا یہ نقصان میں ہے، لیکن اس نقصان سے بچ گئے وہ حضرات جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات و صفات ہیں ان تمام ذات و صفات کو اسی طرح جان لیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کا جو بتلایا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ کسی بندے کے اندر یہ اوصاف اگر آپ منتقل کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بات کئی بار بلکہ بار بار کہی جاتی ہے کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو شرک فی الذات، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا کہ یہ بھی اللہ ہے۔ آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کفر آپ کو نہ کے برابر ملے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ انسانی تاریخ ہے، اس انسانی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو شرک فی الصفات اس کی تو بھرمار ہے، لیکن شرک فی الذات نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ خالقہ۔ بھائی شرک کی جو ابتدا ہے وہ نوح علیہ السلام سے کہانی شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو انسانی دور ہے اس میں شرک نہیں ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام جو تشریف لا رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں رہنے کا جو طور طریقہ ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ یہ بتلانے نہیں آتے تھے کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ ان کا بھی کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن شرک موجود نہیں تھا۔ لہذا ان کا جو محنت کا میدان تھا وہ لوگوں کے اخلاق، معاشرے کے اندر پھیلنے والی جو برائیاں ہیں ان پر قدغن اور ان پر پابندی
یہ ساری میدان کا ان کے کیا ہے مرکز تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، لیکن کیسے شروع ہوا؟ سورہ نوح میں آپ اٹھا کر دیکھیے، یغوث و یعوق و نصر یہ نام آئے ہیں۔ یہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں میں یہ حضرات تھے، ان کے متبع تھے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، بلکہ یوں کہا جائے وہ بزرگان دین تھے، وہ اس وقت کے اولیاء اور قطب تھے۔ لہذا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو معاشرے کے اندر ایک بات چلی کہ بھائی ان کی یادیں کچھ رکھنی چاہیے، ان کو ہم یاد کرتے رہیں بطور تبرک۔ لہذا کچھ ایک تصویر جیسی چیز بنا کر انہوں نے گھروں کے اندر رکھ لی، لیکن پوچھتے نہیں تھے، وہ ان سے مانگتے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کے تقرب سے کوئی چیز اگر اللہ سے مانگی جائے تو بعید نہیں ہے اللہ دے دے گا۔ یہ سارا فلسفہ تھا۔ لیکن ایک نسل تو اس میں رہی کہ وہ سیدھی کھڑی رہی، کچھ مانگتی نہیں تھی، لیکن جب وہ نسل گئی، جب دوسری آئی تو انہوں نے وہ جھک گئے، رکوع میں گئے، تیسری نسل آئی تو وہ سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہاں سے کفر و شرک کی ابتدا ہوئی، لیکن کفر و شرک وہ والا جو صفات ہے اس میں اللہ کو شریک قرار دیا۔ آج آپ اپنے یعنی معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے کہ یہ شرک وافر مقدار میں موجود ہے۔ زبانوں پر ایسے ایسے جملے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بھائی ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سارا لب لباب ہے ہمارے دین کا۔ سورہ فاتحہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر پورے 29 پارے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرما رہا وہ جو تم نے صراط مستقیم مانگا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب، اب یہ جو کتاب آ رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو صحیح چلنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے ایک راستہ اس کے اندر کیا ہے بتلایا جا رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ پورا قرآن کریم ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، یہ سارا خلاصہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے جو نوجوان نسل ہے، ان کے زبانوں پر عجیب و غریب الفاظ ہیں، کہیں آپ دیکھیے کہیں یا وارث، کہیں یا وارث، کہیں اس کے علاوہ کوئی اور جملہ، یا غوث پاک، یا علی، اس طرح کے جو جملے ہیں معاشرے کے اندر چلتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ بلکہ مشرکین مکہ بھی آج کا کفر یعنی اس طرح کے جو مسلمان ہیں ان کو اگر دیکھتے تو وہ بھی کہتے بھائی ان سے بہتر تو ہم تھے۔ سورہ یاسین آپ کھولیے، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، مشرکین مکہ کے احوال بیان کیے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، تو اس صورت میں جب موجوں نے کشتی کو گھیر لیا اور یہ پھنس گئے، اور اب یہ ہوا کہ اب ڈوبے تب ڈوبے، موجیں اب لے گئیں، تو وہ جھولے میں یا جیبوں کے اندر جو بت رکھے رہتے تھے ان بتوں کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا، اور دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے تھے کہ بھائی اب کشتی کو محفوظ ساحل تک لے جانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی۔ لیکن آج آپ دیکھیے مصیبت میں کس کو پکارا جا رہا؟ مشرکین مکہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، سارے بتوں کو پھینک رہے ہیں۔
بلکہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ، غالباً اگر نام صحیح یاد ہے، کہ وہ اپنی جھولے کے اندر ایک بت رکھتے تھے، صحرا کا سفر کر رہے ہیں، کہیں کوئی پڑاؤ کا معاملہ آیا تو وہ بت کو ایک جگہ رکھا، خیمہ لگایا اور بت کی پوجا کرتے تھے۔ ایک جگہ ہوا یہ کہ انہوں نے جب بت لگایا اور نکل گئے قضائے حاجت کے لیے، جب واپس آ کر دیکھا تو ایک جانور نے اس بت کے اوپر پیشاب بھی کر رکھا تھا اور مزید غلاظت کر رکھی تھی۔ اب ان کو نفرت ہو گئی کہ بھائی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پیشاب کر کے چلا جائے، کوئی کچھ اور کر کے چلا جائے، یا نہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو ہماری بگڑی کیسے بنائے گا؟ لہذا انہوں نے اس جھولے سے نکال کر پھینکا اسی صحرا میں، اور آ کر کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کے جو جملے زبانوں پر آ رہے ہیں، آپ قوالیاں دیکھیے، جو قوالیاں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں اور جس پر جھوم رہے ہیں، اور عام طور سے آپ اگر ایک گہری نظر ڈالیں ان مجاوروں پر جو قبروں پر بیٹھتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی چیز ان کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور کسی کے عمل میں اگر سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف معاملہ جا رہا ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی اور اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ آپ شروع سے یعنی اوپر سے لے کر اور نیچے تک آپ نظر ڈالیے تو ہر جگہ سنت کی مخالفت نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پائچہ ہے یہ بیچ میں یا کم سے کم ٹخنا کھول کے رکھو، آپ پکڑ کے لائیے اگر ان کا ٹخنا کھلا ہوا ہو۔ یہ تو اب مخالفت میں بات چل رہی کہ بھائی فلاں جماعت نے اپنا یہ شعار بنا لیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق رہیں گے، تو اب ان کی ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ اب ان کی کیا ہے؟ ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ وہ اگر ٹخنا کھول رہے ہیں تو ہم ڈھکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پہننا اور اپنے مردوں کو پہنانا اس کی تعلیم دی ہے، پسند فرمایا ہے، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ایک جماعت نے اپنا طریقہ بنا لیا، اب ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے عجیب و غریب، نہ نماز کا نہ وہ، ایک صاحب گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مزار کے قریب سے گزرا تو ایک بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو جب آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے ڈائریکٹ آسمان سے بات کرنا شروع کر دیا، نظر اٹھائی اور بات کرنا شروع کر دیا، مطلب دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں۔ جب یہ قریب گئے تو ان کے کپڑے کو پکڑ کر اس نے جھٹکا کہ بھائی کچھ ڈالو، تو یہ بھی اتنے اجڑ ٹائپ کے، انہوں نے کہا بھائی جب کنیکشن ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے تو ہم سے لینے کیا ضرورت ہے، آپ وہیں وصول کریے، وہیں سے مانگ لیجئے، اس کے پاس تو ساری کائنات کے خزانے ہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بھی کہہ کر چلے گئے۔ ایک دوسرا واقعہ یہی قریب کا، اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک مزار پر یہ گئے، وہاں جب گئے یعنی یہاں ہو کیا رہا ہے یہ آپ نہ سمجھے کہ یہاں آخرت کی یاد تازہ کروائی جا رہی ہے یا جنت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں سب زیادہ تر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دنیاوی لذات، دنیاوی فائدے، دنیاوی منفعت کے لیے وہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ گزری تو ان کی جو اہلیاں ہیں ان کے گلے میں ہار تھا، اب کچھ چیزیں وہاں تھی، جب اس کے قریب پہنچے تو ایک انہی میں سے یعنی گلے میں ہاتھ ڈال کر ہار پکڑا اور اٹھا کر ڈیگ میں ڈال دیا۔ اہلیہ جب تک ان کی سمجھ پاتی تب تک وہ جا چکا تھا۔
اب انہوں نے واویلا کیا، شور مچایا، اس نے کہا بھائی اللہ بہت دے گا، اللہ اور دے گا، بیٹی آگے بڑھو، بیٹی آگے بڑھو۔ بھائی اللہ جب ان کو دے سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ جب ان کو دے سکتا ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ تم نے یہ زبردستی کیوں چھینا؟ یہ کہاں سے؟ یعنی بغیر طیب نفس کے کسی کا مال کھانا اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اور وہاں بغیر طیب نفس نہیں، وہاں تو بلکہ کیا ہے، چور اچکوں والا کام کیا جا رہا ہے، اور یہ سب ساری چیزیں دین کے نام پر ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن نے جو پہلی چیز سورہ عصر میں بیان کی وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات و صفات کا تصور ذہن و دماغ میں بٹھا لیا، یہ کامیاب ہیں۔ لیکن پورے کامیاب نہیں ہیں۔ ایمان لے آئے تو ایک نہ ایک دن یہ ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اگر مزید یہ جو آخرت میں آنے والی چیزیں ہیں اس میں آسانی چاہتے ہیں تو پھر ایمان بھی ہو، اور دوسرا لفظ قرآن یعنی دوسری چیز بیان کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے آپ کو نیک عمل سے مزین بھی کریں۔ ایمان بھی ضروری ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اللہ بخش دے گا۔ صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی اللہ کی رحمت یہ اللہ کے غضب پر کیا ہے، بھاری ہے۔ یہ یقیناً جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اوصاف ہیں ان کو بھی تو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے اس کو بھی تو پڑھنا چاہیے۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تمام نبیوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، تو پھر آپ ایمانداری سے بتلائیے، ایک آدمی جو تہجد میں رو رہا ہے اور ایک آدمی رات کے اندھیرے میں زنا میں مبتلا ہے، آپ کے قانون کے اعتبار سے وہ دونوں ایک ہیں۔ بات سمجھیے گا، بری لگے تو معذرت کے ساتھ، لیکن ایک آدمی ہے جو رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، آخرت میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو رات کی تاریکی میں شراب کے نشے میں وہ کیا ہے، زنا میں مبتلا ہے۔ یہ دونوں ایک ہیں آپ کے قانون کے مطابق؟ قرآن نے سوال کیا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، قرآن سوال کرتا ہے کہ یہ بتلاؤ کیا مجرموں کو اور ماننے والوں کو دونوں کو ایک ترازو میں ہم کل قیامت کے دن تول دیں گے؟ آگے سوال کیا، ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو، یہ کہاں سے یہ چیزیں تمہیں مل گئیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہیں قرآن کے علاوہ، میرے حبیب کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور کتاب مل گئی ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ رات کا رونے والا اور رات کی تاریکی میں گناہ میں مبتلا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والا اور نماز پڑھنے والا دونوں ایک ہوں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جھوٹ بولنے والا اور سچ کی خاطر اپنے کاروبار میں نقصان کرنے والا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن سوال کر رہا، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، درس یدرسون کے معنی پڑھنا، ام لکم کتاب، کون سی کتاب ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک کر دیں گے، ہم زانی اور شربت پینے والے دونوں کو ایک کر دیں گے، ہم چور اچکوں اور حلال کمائی کھانے والے دونوں کو ایک کر دیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا بتاؤ؟ لہذا صرف اتنی بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ذو انتقام بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اگر آپ جس طرح ذہن و دماغ اس وقت بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے، اگر یہ فلسفہ صحیح مان لیا جائے تو پھر جو بڑی بڑی کربلائیں قائم ہوئیں
وہ سب بے معنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں بچے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یزید اور حضرت حسین ان دونوں کو ایک ہی کر دے گا مرنے کے بعد، تو پھر کربلا میں جان دینے کی کیا ضرورت؟ جب عثمان غنی اور جو ان کے مخالفین ہیں یہ دونوں جب کل قیامت کے دن ایک ہی ہو جائیں گے تو پھر یہ قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ ساری شریعت ہمارا جو ذہن بن رہا ہے اس سے الگ کچھ تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہیں فرما رہے ہیں عائشہ یہ نہ سوچنا میں محمد کی بیوی ہوں، فاطمہ یہ نہ سوچنا میں محمد کی بیٹی ہوں۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے عمل اگر ساتھ ہیں تو پھر اس صورت میں یہ امید ہے کہ اللہ ان اعمال کی بدولت اپنی رحمت کو متوجہ کر کے فضل کا معاملہ کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن عمل ہی نہ ہو سرے سے اور ہم یہ امیدیں بادے رکھیں تو وہ اللہ کو اختیار ہے، لیکن قانون کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ دو طرح ہے کہ جو نیک ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، جو برے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ لہذا یہ دوسری شرط بیان کی کہ ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو، نیک عمل بھی ہو۔ نیک عمل وہ نہیں جو ہم اور آپ نیک سمجھیں، بلکہ نیک عمل وہ ہے جس کو قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بیان کر دیا ہو۔ اب آنے والے ایام میں آپ دیکھیے جو کچھ شعبدے بازیاں ہوں گی، جو کچھ معاشرے کے اندر ہوگا، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہو کہ بھائی حضرت حسین کی محبت میں سینے پھاڑ رہے ہیں یا حضرت حسین کی محبت میں کھچڑے چڑھا رہے ہیں اور خود کھا کے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا غریب تک پہنچا ہے نہیں پہنچا۔ یہ ساری چیزیں جو آنے والے دنوں میں ہوں گی اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کو زیادہ سے زیادہ بدعت کہا جا سکتا ہے اور شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو نیک عمل بھی ہو اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ اب تیسری چیز اللہ نے بیان کی وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ۔ صرف بات یہیں تک نہیں، بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی حجۃ الوداع میں یعنی جو حج کا سیزن گزرا، کبھی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرفات کے میدان میں سوال کیا تھا کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ اللہ نے مجھے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب کو پہنچائیے جو میں آپ کی طرف اتار رہا ہوں، یعنی جو کچھ احکامات میں نازل کر رہا ہوں اسے آپ پہنچائیے۔ اللہ نے مجھے پابند کیا تھا۔ اب صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یہ بتلاؤ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے خیر خواہی کی، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے نفع رسانی کی، ساری کوششیں ایسی کی ہیں کہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب یہ بات اس 1.25 لاکھ مجمع نے کہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور انگلی اٹھائی اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد۔ اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی وہ ذمہ داری میں نے ادا کی ہے، تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں حج میں جو شریک نہیں ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچانا ان کے ذمے ہے جو حج میں شریک ہیں۔ اسی طرح جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں
وہ جب آئیں گے تو ان تک میرے پیغام کو پہنچانا جن کے پاس پہنچ چکا ہو ان کے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ تو صرف ہماری ذمہ داری اتنی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک بھی مان رہے ہیں، بلکہ تبلیغ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے ہماری اور آپ کی قرآن میں تعریف کی ہے اللہ نے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے زندگی کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ تبلیغ کا جو فریضہ ہے یہ چند لوگوں کی ذمہ داری سمجھ لی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طرح لوگ نکلتے ہیں اس طرح جائیں، لیکن جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ کے دوست احباب ہیں، آپ 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو خلاف شرع ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو اتنی بات تو ہونی چاہیے، دوستی کا حق اس طرح تو ادا کرنا چاہیے کہ آخرت کی مصیبتوں سے اس کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو شخص کسی غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھے اور وہ صاحب اقتدار ہے، یعنی گھر کے اندر ہے، مثلا باپ ہے، بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے، بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے، یا بہن کسی غلط کام میں ملوث ہے، یا پوتے پوتیاں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو دادا اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان جو ماتحت افراد ہیں ان میں جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہاتھ سے روک دیں، دو چار لگا کر انہیں کیا ہے سمجھا دیں۔ یہ پہلا حکم دیا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب آگے آپ نے فرمایا کہ اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ صاحب اقتدار نہیں ہے، لیکن ہاں وہ معاشرے میں اس طرح کا بندہ ہے کہ جب وہ بات کہے تو لوگ بات سنتے ہیں، اسے بڑا مانتے ہیں، تو اب جب غلط معاشرے کے اندر کوئی کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے یہ لگائی کہ وہ زبان سے اس کو سمجھائے۔ اب وہ گھر والا اقتدار تو حاصل نہیں ہے کہ بھائی مار دیا بچہ کیا کرے گا، اگر صحیح تربیت ہوئی ہے، ورنہ بچے بھی آج کل بہت کچھ کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ تربیت کر رہے ہیں، باپ بچوں سے بولتے ہوئے ڈر رہا ہے، لیکن جو پیڑھی اب بوڑھی ہو چکی ہے ان سے پوچھو باپ کہتے کسے ہیں۔ جو جوان ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بوڑھے ہو رہے ہیں اس وقت، باپ کا مقام اور مرتبہ وہ جانتے ہیں۔ لہذا گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کے آپ نے خاموش کر دیا، بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر کوئی ہو رہا ہے اور آپ کی بات سنی جاتی ہے تو آپ وہاں زبان کا استعمال کیجیے۔ اور تیسرا درجہ آپ نے بیان کیا ایمان کا، کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں، تو فَلْيُغَيِّرْ قَلْبَهْ، تو اپنے دل سے اسے غلط سمجھے۔ دل سے غلط سمجھنے کا ہم اور آپ جو مطلب سنتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ بھائی اس دل یعنی دل میں اس برائی کا اثر ہو کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے اور مجلس سے الگ ہو جائے، مطلب یہ بھی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کی ایک تشریح کی ہے، وہ تشریح یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بھائی برا منا کر وہاں سے ہٹ جائے۔ آپ اس کو سمجھیے کہ مثلا ہم کسی الجھن کے شکار ہیں، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، فی الفور اس مسئلے سے نکلنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ بتلائیے کیا اس مسئلے کو چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے ملتے جلتے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
تو یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے اسے برا سمجھے، یعنی وہ برائی جہاں ہو رہی ہے، ہاتھ سے نہیں روک پا رہا ہے، زبان سے نہیں بول پا رہا، وہاں سے ہٹ جائے، لیکن ہٹ جانے کے بعد دل میں مسلسل اس برائی سے روکنے کا، معاشرے کے اندر سے اس برائی کو ختم کرنے کا درد کیا ہو، موجود ہو، اس کے لیے وہ راستے ڈھونڈ رہا ہو، تلاش کر رہا ہو۔ جب یہ درد ہوگا تو کسی نہ کسی وقت انسان اس برائی کو معاشرے سے نکالنے پر اور ختم کرنے پر کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لے گا جس سے وہ برائی معاشرے کے اندر ختم ہو جائے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی برا کر رہے ہیں ہم بھاگ گئے، وہاں سے بھاگ گئے، فائدہ کیا، وہ تو برائی میں لگا ہوا، اس کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ سینے میں درد ہو کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، یہ فلاں گناہ میں ملوث ہے، فلاں غلط کام کر رہا ہے، اس سے بچانا ہے، لیکن بولیں گے سنے گا نہیں، اگر ہاتھ سے روکیں گے وہ مزید باغی ہو جائے گا۔ لہذا راستہ تلاش کرنا ہے کہ بھائی کسی طرح اس کو اس برائی سے نکالا جائے۔ آج آپ دیکھیے دوستی یاری میں کتنی غلط چیزیں ہوتی ہوئیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہاں میں ہاں ملایا جا رہا ہے، یعنی ان کے منہ پر ان کی والی، ان کے منہ پر ان کی والی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بڑے مخلص ہیں، اور دوسرے کے پاس جا رہے ہیں تو دوسرے منہ سے، جس کو بوجہین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو منہ والے، دو منہ والا جسے سانپ ہوتا ہے، ادھر سے بھی ڈر سکتا ہے ادھر سے بھی ڈر سکتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، ان کو ان سے لڑانا، ان کو ان سے لڑانا۔ انہوں نے اپنے زندگی کا کیا ہے، وتیرہ بنا لیا ہے، اسی میں زندگی گزار دی کہ ان کی ادھر سے کرنی ہے، ان کی ادھر سے کرنی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی ہمارے مخلص، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مخلص، لیکن حقیقت یہ ہے یہ نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں، یہ ہم سب کی آخرت کے لٹیرے ہیں۔ ایسے لوگوں سے معاشرے کے اندر بچنا چاہیے، ان سے محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا یہ یہاں تیسری چیز جو شریعت نے بتائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ بھی کرنی ہے، حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ تین کام ہو گئے۔ چوتھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کے دور میں اللہ کو ایک ماننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مزید یہ کہ آپ جیسے پہلے آزاد تھے کہ کہیں بھی مصلی بچھا کر وقت و نماز پڑھ لیا، آج آپ پڑھ کر دکھائیے۔ ایمان بھی مشکل، اور اب مزید یہ کہ نیک عمل بھی مشکل، اور اس کے بعد تبلیغ آپ کرنے پہنچ جائیں۔ کیسے کیسے سرفرے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ میاں کوئی کام اور ہے نہیں، سر اٹھا کر آپ چلے آتے ہیں۔ تو یہ تینوں کام کو بیان کرنے کے بعد آخرت میں صبر کی تلقین کی ہے کہ دیکھو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ معاشرہ تمہیں ان چیزوں سے روکے گا، ان چیزوں پر عمل کرنے میں پابندیاں لگائے گا، لیکن جو کچھ مشکلات آئیں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ دل کبیدہ خاطر کر کے، دل توڑ کر، مایوس ہو کر بیٹھ جانے سے کام نہیں بنے گا۔ صبر جس کو آ گیا، تو آپ قرآن کریم میں اللہ نے تمام چیزوں کا جو ثواب ہے بیان کیا ہے۔ ایک کرو گے 10 ملے گا، بڑھا کے 700 بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھو گے یہ ملے گا، بے حیائی اور یہ ساری چیزیں تمہارے اس سے نکال دیں گے۔ روزہ رکھو گے تقوی حاصل ہوگا، یہ یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بیان کیا کہ ہم یہ دیں گے۔ لیکن جب صبر والوں کی بات آئی کہ صبر والے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یتوفی الصابرون اجر عظیم، یعنی صبر والوں کو اللہ نے کاغذ دے دیا۔ سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، ایسا ہے نہیں، اللہ نے صبر والوں کو یہ کاغذ تھما دیا
اور کہا اب اس پہ جتنا لکھنا ہو اجر آپ لکھ لیجئے، یعنی کھلا چیک ہے، آپ اسے بھر دیجئے، یہ اجر ہے صبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔